الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر فر من المجذوم كما تفر من الأسد أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر کہلاتا ہے۔ آج اس کی 7 تاریخ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر مہینے کی الگ الگ شان، الگ الگ خاصیتیں رکھی ہیں۔ اس سے پہلے پہلا مہینہ محرم الحرام کا گزرا، جس کے اندر زمانے جاہلیت سے ہی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی قتل و قتال کرنا حرام تھا۔ اس لیے عرب کا دستور یہ ہوتا تھا کہ محرم کے مہینے میں وہ اپنے گھروں پر رہتے تھے۔ قتل و غارت گیری کرنا یا لڑائی کے لیے نکلنا یہ سب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس میں لڑنا حرام تھا۔ لیکن محرم کا مہینہ گزر جانے کے بعد جب سفر کا مہینہ سفر المظفر شروع ہوتا تھا تو یہ لوگ اپنے کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے، اسی طریقے سے لڑائی اور جنگ و جدال کے لیے گھروں سے نکل پڑتے تھے۔ تو سفر کے معنی خالی ہونے کے آتے، خالی ہونا، اسے صفر زیرو اسی سے بنائیں تو سفر کے معنی خالی ہونے کے آتے ہیں، کیونکہ عرب حضرات اس مہینے میں اپنے گھروں کو خالی کر کے نکل جایا کرتے تھے کاروبار کے لیے یا لڑائی اور جنگ وغیرہ کے لیے، تو اس لیے اس کو سفر کہا گیا۔ آج بھی غیروں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے اندر بہت ساری غیروں والی رسمیں اور غیروں والی سوچ آج ہمارے اندر بھی آ چکی ہے کہ وہ لوگ دنوں اور مہینوں اور سالوں کو منحوس سمجھتے ہیں کہ بھئی فلاں مہینہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس میں کوئی کام اگر کریں گے تو وہ اس میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اچھا فنکشن، شادی بیاہ یا کوئی نئی دکان کا اوپننگ کرنا یا نیا کاروبار شروع کرنا فلاں دن اور فلاں مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، یہ بات غیروں کے یہاں ہے۔ تو ان کے ساتھ رہتے رہتے بہت سی باتیں ہمارے اندر بھی آ چکی ہیں۔ تو سفر کے مہینے کے اندر بھی شروع کے جو 13 دن ہیں، آج 7 تاریخ ہے، شروع کے جو 13 دن ہیں اس کو 13 تیزی کے دن کہتے ہیں، اور تیز دن ہیں، اتنے پاورفل ہیں کہ اللہ میاں کو بھی سائیڈ میں کر دیں گے اور یہ جس کو نقصان پہنچانا چاہیں گے پہنچا کر رہیں گے۔ 13 تیزی کے دن، یعنی ان دنوں میں اگر کوئی اچھا کام کیا جائے گا تو وہ سکسیس اور کامیاب نہیں ہوگا۔ واہ، تو مجھے پھر لا الہ الا اللہ والا کلمہ چھوڑ دینا پڑے گا، پھر تو کہنا پڑے گا لا الہ الا سفر لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ خدا نہیں ہے مگر سفر کا 13 دن، یہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ کہ کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی وقت اور گھڑی کو منحوس سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ ان دنوں میں اور اس گھڑی میں کوئی بھی اچھا کام کریں گے وہ کامیاب نہیں ہوگا، شادی بیاہ کامیاب نہیں ہوگی، اچھا کاروبار شروع کریں گے اس میں نقصان ہوگا، کامیابی نہیں ملے گی، یہ تو غیروں والا طریقہ ہے۔ بلکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو گالی مت دو، دن اور زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ آج انسان عمل اس کا خراب ہے، مت اس کی ماری گئی ہے، سستی اور غفلت کی چادر اس نے اوڑھ رکھی ہے، گناہوں کی نحوست میں انسان خود شکار ہے، اور پھر کہتا ہے زمانہ بہت خراب ہے۔ زمانہ اور وقت کیسے خراب؟ زمانے کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وقت کو، دن کو، 7 دن اور 30 دن اور جو ہے پورے سال اور ہر مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو زمانہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ زمانے کے لوگ خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ میں خراب ہوں، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے اللہ کا انکار کیا، میں نے اللہ کو جو ہے یاد نہیں کیا اور برائی کے ساتھ وقت گزارا تو میں برا ہوں، یہ نہیں کہتا، بلکہ انسان کیا کہتا ہے؟ زمانہ بہت خراب ہے۔ زمانہ کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ لہذا جب کسی کمپنی کی چیز کو برا کہا جائے گا تو برائی اس کمپنی کی ہوگی، کسی موبائل کو کہیں کہ یہ موبائل اچھا نہیں تو برائی اس موبائل بنانے والی کمپنی کی ہوگی۔ تو زمانے کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، زمانے کو، وقت کو برا کہیں گے، منحوس کہیں گے تو گویا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی۔ کوئی دن، کوئی وقت، کوئی مہینہ، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہو سکتی، سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو سفر کے یہ شروع کے 13 دن یہ بھی منحوس نہیں ہو سکتے۔ ہاں، وہ وقت، وہ گھڑی، وہ لمحہ جو گناہوں میں گزر گیا، جو برائیوں میں نے گزار دیا، جو میں نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، وہ وقت برا ہو سکتا ہے، وہ گھڑی بری ہو سکتی ہے، وہ لمحہ میرے لیے وبال بن سکتا ہے، وہ گھڑی اور وہ مہینہ میرے لیے نقصان پہنچانے والا بن سکتا ہے، اس لیے کہ وہ برا نہیں تھا، میں نے اس کو برا بنا دیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نحوست کی وجہ سے۔ تو میرے عمل منحوس ہو سکتے ہیں لیکن وقت اور دن منحوس نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو وقت گناہوں میں گزرے گا، جو وقت برائیوں میں گزرے گا، جو مہینہ اور دن اللہ کی نافرمانیوں میں گزرے گا وہ تو برا ہو سکتا ہے، لیکن فی نفسہ ہی، اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی دن اور کوئی مہینہ برا نہیں ہو سکتا۔ یہ غیروں والی سوچ ہے۔ فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسفر البیوت من الخیر البیت الصفیر من کتاب اللہ، خیر سے خالی گھر کون سا ہے جانتے ہو؟ آج ہم کہتے ہیں خیر سے خالی گھر، بولے جہاں جو ہے دنیا کی اسباب نہ ہو، چیزیں نہ ہو، مال نہ ہو، ہم اس کو سمجھتے ہیں جو بیچارہ غریب ہے اس کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں تو گویا اس کے یہاں خیر نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ خیر سے خالی گھر وہ ہے جو اللہ کی کتاب سے خالی ہو، جو قرآن کریم سے خالی ہو، اللہ کے نام اور ذکر سے خالی ہو، جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، جہاں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، جہاں اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں ہوتی، جہاں اللہ کی عبادتیں نہیں کی جاتی، وہ گھر خیر سے خالی ہے۔ بہرحال تو سفر کے معنی خالی کے آتے ہیں، تو چونکہ عرب تو خالی کر کے چلے جاتے تھے اپنے کاروبار اور جنگوں وغیرہ میں، اسی نام پڑ گیا سفر۔ لیکن آج ہم غیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم نے سفر کا نام سفر اس لیے رکھا کہ وہ یہ خیر سے خالی ہے، نہیں، بلکہ سفر کو اسلام میں سفر کا نام اس لیے سفر رکھا کہ یہ جو ہے گناہوں سے خالی ہونا چاہیے۔ جس طرح محرم کا مہینہ اور ہر مہینہ گناہوں سے خالی ہے، محرم قابل احترام مہینہ تھا، ایسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو سفر کے معنی خالی ہونے کے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میرے اس مہینے کا نام سفر اس لیے رکھا کہ تو گناہوں سے اس کو خالی رکھ، کہ گناہوں سے خالی اور پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ بہرحال تو ہمارا یہ عقیدہ غیروں میں رہتے رہتے جو بگڑ گیا کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں وقت گھڑی منحوس ہے، یہ بالکل اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ کیوں؟ خیر کے لانے والے بھی اللہ اور شر کے لانے والے بھی اللہ۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں خود اعلان فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ اگر تیرے ساتھ
تجھے نقصان پہنچانے کا اور ضرر پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس نقصان کو ہٹانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ نے تیرے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے، اچھائی، بھلائی اور کامیابی کا ارادہ کر لیا ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو، اس کی بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہمیں بھلائی پہنچا کر رہیں گے۔ تو پتہ چلا اچھائی لانے والے بھی اللہ اور اچھائی کو ہٹانے والے بھی اللہ، برائی کو لانے والے بھی اللہ اور برائی کو دور کرنے والے بھی اللہ ہے۔ تو پھر دن اور مہینہ اور وقت میں ایسا کیسے پاور آ گیا کہ اللہ کو سائڈ میں کر کے دن کہہ رہا میں برا ہوں، میرے اندر کوئی اچھا کام کرو گے تو سکسیس نہیں ہوگا؟ یہ تو لا الہ الا اللہ کے کلمے کے خلاف ہے بالکل بات۔ میں نے کہا نا کہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا پڑے گا، بلکہ لا الہ الا السفر، لا الہ الا المحرم۔ جو لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے، سفر میں شادی نہیں کرتے، گویا ان کا کلمہ بدل رہا ہے، یعنی گویا کہ خدا محرم کا مہینہ ہے کہ اگر وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ نفع نقصان پہنچانا اس کے اندر پاور آ گیا، ان دنوں میں طاقت آ گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال اب سنیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور فرمان اور ارشادات اس سلسلے میں کیا ہیں۔ فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر فر من المجزوم كما تفر من الأسد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوى، بیماری کا تعدیہ نہیں ہوتا، کوئی بیماری کا چیپ نہیں لگتا، کوئی بیماری بذات خود کسی کو نہیں لگتی۔ عقیدے کی بات ہے، آج سنیے عقیدہ اور اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے۔ کوئی بیماری اے ٹو زیڈ، ایک سے لے کر آخر تک اے ٹو زیڈ، کوئی بھی بیماری جو ہمارے ذہنوں میں جو بیماریاں جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں اس کا چیپ لگتا ہے، مجھے میرا ایمان چھوڑنا پڑے گا، مجھے میرے خدا کا انکار کرنا پڑے گا اگر میں آپ کی بات مان لوں تو۔ اس لیے میرے بھائیوں عقیدہ کو درست کرو۔ لا عدوى، اگر آپ عربی جانتے تو اس سے زیادہ یقین کے ساتھ بولتے جتنا میں بول رہا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی بات پر تو یقین نہیں، لیکن امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی بات پر سب سے زیادہ یقین ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو کیوں خراب کرتے ہو؟ عجیب عجیب حالات ہیں، ہم نے دیکھا کورونا کے زمانے میں بھی، اور اس سے پہلے سوائن فلو کا زمانہ آیا، اور اس طرح کی جو بیماریاں، جو عمومی بیماریاں ہوتی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، مسلمان گھبرا رہا ہے، مسلمان ڈر رہا ہے۔ وہ سوائن فلو کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے، پورا اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، پورا پنی میں پورا پیک کر دیا جاتا ہے، یعنی نہ غسل دیا گیا اور کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، ایمان تیرا کہاں چلا گیا؟ ہاتھ لگانے سے بیماری لگتی، بیمار کو چھونے سے بیماری اگر لگتی تو سارے ڈاکٹر کو کورونا ہونا چاہیے تھا، سارے ڈاکٹروں کو، ساری نرسوں کو، اور جو لوگ مریض کے پاس میں رہے ہیں سب کو کورونا ہو کر سب کو مرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے فرمائے لا عدوى، کوئی بیماری بذات خود کسی کو نہیں لگتی، بیماری کا چیپ نہیں لگتا۔ کوئی بھی اے ٹو زیڈ کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ بولتے ہیں ٹی وی لگ جاتی ہے، بالکل نہیں لگتی، کورونا بالکل نہیں، سوائن فلو کوئی بیماری نہیں لگتی کسی کو، جس کو لگ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس کا حکم آ رہا ہے۔ سمجھے؟ ابھی میں سمجھاؤں گا کس طرح لگتی ہے بیماری۔ خیر، تو فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری کا چیپ کسی کو نہیں لگتا، میری بیماری آپ کو نہیں لگے گی، لگانے والے اور لانے والے اللہ ہیں۔ میری بیماری، میرا وائرس خود کود کر آپ کو لگ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی بیماری ہو جو دنیا میں پیدا ہو چکی یا جن بیماریوں کا ماضی میں انتقال ہو چکا اب نہیں ہوتی، یا آئندہ جو نئی بیماریاں پیدا ہوں گی، سب کے بارے میں قیامت کی شام تک میرے نبی نے فرما دیا لا عدوى، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ اب جب یہ بات آپ نے فرمائی تو ایک صحابی، ایک گاؤں کے رہنے والے اعرابی بدو، انہوں نے سوال کیا،
جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا. انہوں نے فوراً سوال کر لیا, اللہ کے رسول ایک سوال ہے, ایک بات بتائیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں, ہمارے گاؤں میں اور جنگل میں ہمارے بہت سارے اونٹ چر رہے ہوتے ہیں, سب صحت مند ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, کوئی بیمار نہیں ہوتا. پھر کہیں سے باہر سے کوئی خارش والا, کھجلی والا بیمار اونٹ آ جاتا ہے اور ان میں شامل ہو جاتا ہے, ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, تو اور سب بیمار ہو جاتے ہیں. جو لوگ صحت مند, جو اونٹ اچھے تھے وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نہیں آتا, وہ اونٹ, بیمار اونٹ اگر نہ آتا, ان کے ساتھ شامل نہ ہوتا تو یہ بیمار نہ ہوتے, لیکن اس کے آنے سے بیماری لگی. تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ملتا جلتا نہیں تو ان کو بیماری نہ لگتی, تو پتہ چلا کہ اس کے آنے سے لگی. یہ تو بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے, یہ سمجھ میں آ رہا ہے. فوراً جواب فرمایا, فمن عاد الاول, یہ بتا اس پہلے کو بیماری کہاں سے آئی, اس پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی, جس کو کھجلی تھی, بیماری تھی, اس کو کہاں سے آئی. فمن عاد الاول, کہ اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آئی. تو کہا ان کو بھی اللہ کی طرف سے آئی, ان کو بھی اللہ کی طرف سے آئی. اللہ کا فیصلہ ہوا تو بیماری ہوئی, اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی. کسی کی بیماری کسی کو خود لگ جائے یہ نہیں ہوگا, دوسرے کو لگ جائے یہ نہیں ہوگا. اللہ چاہیں گے تو بیماری آئے گی. اب اس پر ایک حدیث اور ہے, وہ سن لیں, جسے ٹکراؤ ہو رہا ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا, فر من المجذوم کما تفر من الاسد, کہ مجذوم سے بھاگو. مجذوم جو کوڑی کی بیماری والا ہوتا ہے, پورا بدن جو ہے سڑ جاتا ہے, گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگتے ہیں, ایک بیماری ہوتی ہے کوڑ کی, اس کو کوڑی کہا جاتا ہے. تو کہا اس مجذوم اور کوڑی سے بھاگو, دور رہو, جیسا تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو, جیسے تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو, اس سے دور رہو. تو اب اس پر اشکال اور سوال ہوتا ہے کہ اگر بیماری نہیں لگتی, بیمار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے, اس کی ملاقات کرنے سے اگر بیماری نہیں لگتی, تو پھر بھاگنے کا حکم کیوں دیا گیا, کیوں کہا کہ اس سے دور رہو, کوڑی سے دور رہو, جیسے تم شیر سے دور رہتے ہو. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس لیے نہیں کہا کہ تم ساتھ میں رہو گے تو اس کی بیماری تم کو لگ جائے گی. یہاں ہمارا ایمان بچانے کے لیے, ہمارا عقیدہ بچانے کے لیے, ہم کو بیماری سے بچانے کے لیے دور رہنے اور بھاگنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے یہ کہا ہے کہ کوڑی سے دور رہو. کیوں؟ ہر انسان کا ایمان اتنا پاورفل نہیں ہے. اب مثال کے طور پر کوئی کوڑی بیمار آدمی ہے, کوئی اس کے ساتھ جا کے بیٹھا رہا, اٹھنا بیٹھنا ہوا, اور اس کو بیماری آئی اللہ کے حکم سے, اللہ کے کہنے سے اس کو وائرس لگا, تو اب وہ کیا سمجھیں گے, وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا نا اس لیے ایسا ہوا. اب دوسرے لوگ بھی, وہ خود بھی سمجھے گا اور دوسرے بھی یہی سمجھیں گے کہ اس کے ساتھ رہا نا بیمار کے ساتھ, اس لیے اس کا وائرس جو اس کو لگ گیا. تو اب عقیدہ خراب ہو رہا ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں بیماری کا لانے والا میں, شافی میں, شفا دینے والا بھی میں, بیماری کا لانے والا بھی میں, اور تو عقیدہ خراب کر کے کہہ رہا نہیں اس کے ساتھ رہا نہیں اس لیے بیمار پڑا. تو تیرا عقیدہ خراب ہو رہا ہے, تیرا ایمان خراب ہو رہا ہے, تو لا الہ الا اللہ کے خلاف بول رہا ہے, اور تو نے عقیدہ اپنا بگاڑ لیا. تو تیرا عقیدہ بگڑ نہ جائے, تیرا ایمان خراب نہ ہو جائے, اسے بچانے کے لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اسے دور رہو. اس لیے نہیں کہ تم ساتھ میں رہو گے تو بیماری لگ جائے گی, بیماری تو آئے گی اللہ کی طرف سے. اب بیماری لگتی کیسے؟ دونوں سسٹم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان جب کبھی فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی عام بیماری ڈالنی ہے جس میں 1000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ شکار ہونے والے ہیں, تو بہت سارے وائرس اللہ بھیجتے ہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وائرس اللہ اتارتے ہیں. اور جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا اس کو بیماری لگ رہی ہے. اب بیماری لگنے میں سسٹم 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہر ایک کے لیے اللہ نے الگ الگ وائرس طے کر رکھا ہے نیا, ان کو لگی بیماری ان کا وائرس الگ آیا, مجھے لگی بیماری اس کا وائرس الگ آیا, تیسرے کو لگی اس کا وائرس الگ. ہر بیمار کے لیے اللہ نے الگ الگ وائرس پیدا کر رکھے ہیں.
کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وائرس اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ 10 کو بیمار کرتا ہے. ایک ہی وائرس 10 لوگوں کو بیمار کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساتھ میں بیٹھا اس لیے بیماری لگی. ایک وائرس 10 کا پاور اس کو اللہ نے دیا کہ 10 کو بیمار کرنا ہے. اب وہ وائرس مجھے لگا، ایک آدمی جو یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے، وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھا ہے، وہ میرے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں، 10 کلومیٹر دور ہے، لیکن میرا والے وائرس کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے کہ تجھے 10 لوگوں کو بیمار کرنا ہے. اب یہاں سے اڑ کر 10 کلومیٹر دور جائے گا اور وہاں جا کر اس کو لگے گا. تو بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو کبھی اللہ ہر ایک کے لیے الگ الگ وائرس پیدا کرتے ہیں، اور کبھی ایک ہی وائرس کو اللہ اتنا پاور دیتے ہیں کہ وہ 10 20 50 کو بھی بیمار کر سکتا ہے. لیکن اس لیے نہیں کہ ساتھ میں ملے جلے، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس کو اتنا اسٹرانگ بنایا. اس لیے اگر دوسرا بندہ 10 کلومیٹر دور بھی ہے اس بیمار سے، تو بھی اس کو جا کر بیمار کر کے رہے گا، اس کو وائرس بیماری پہنچا کر رہے گا، کیونکہ اللہ کا آرڈر ہے. یہ عقیدہ ہے. اس لیے ساتھ میں اگر اٹھنے بیٹھنے سے بیماری لگتی تو بہت سارے ڈاکٹر 2-4 مرتے جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا. سارے ڈاکٹر پھر بیمار ہونے چاہیے تھے، سارے لوگ جو ساتھ میں رہے ہیں سب کو بیماری لگنی چاہیے تھی، سب کو دواخانہ پہنچنا چاہیے تھا، اور سب کا اور اکثر کا انتقال ہونا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہے. تو فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی. اس لیے عجیب عجیب حالات کے مسئلے پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب وہ کرونا ہو گیا ہے، وہ خدا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ہاتھ کیسے لگائیں؟ بولے جسے ہاتھ لگاتے اسے ہاتھ لگاؤ، جسے ہاتھ لگائے. عجیب عجیب عجیب، یعنی عقیدہ خراب کر کی ہوئے تھے لوگوں نے. اور لوگوں نے جس طرح زندگیاں گزاری اسی طرح مرے ہیں میرے بھائی. عبرت کا سامان یہ تھا کہ بہت سے لوگ بغیر نماز کے، بغیر غسل کے، بغیر کندھے کے، بغیر دعا کے چلے گئے. اچھے اچھے ترم خاں، مالدار اور بڑے بڑے عہدے والے اٹھا کر گھڑے میں ڈال دیا گیا. یہ عبرتیں ہمیں نظر نہیں آتی. ارے اچھے اچھے لوگ کہ ان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، نہ غسل نصیب ہوا، نہ کفن نصیب ہوا، نہ بہت سے لوگوں کو جنازے کی نماز تک نہیں ملی. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جیسی زندگی گزارو گے ویسا مرو گے. تو دین سے دوری والی، نفرت والی، دین سے اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی گزاری تو موت بھی اسی طرح آئی کہ غسل بھی نہیں ملا، کفن بھی نہیں ملا، اور بہت سے کو جنازے کی نماز بھی نہیں ملی. سوائن فلو کے اندر بھی یہ تو زیادہ مسئلہ تھا کرونا کا. سوائن فلو کے اندر بھی وہ بولا ہاتھ کسے لگائیں گے، ابھی مر جائے گا. کیا ہے؟ ارے ہٹا کے غسل، بولے غسل دینا پڑے گا، غسل دینا پڑے گا. کیا مسئلہ ہے؟ فرض ہے غسل دینا. ہٹاؤ پنی، کھولو. ہاں احتیاطی تدبیریں اپنی جگہ پر ہیں، احتیاط کریں گے. بھائی دنیا میں احتیاط کرنے کا، پرہیز کا حکم دیا گیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے ہاتھ پہن لیں، وہ کر لیں، اور جو بھی بیماری سے احتیاط کی تدبیریں وہ اختیار کر لیں. لیکن وہ خالی ایک سبب کے درجے میں ہو سکتی ہے، ورنہ اصل بیماری تو یہ ماسک اور یہ سب پہننے کے بعد بھی لگے گی اگر اللہ لگانا چاہیں گے، اور نہیں لگانا چاہیں گے تو کچھ بھی پہنا ہو تو بھی نہیں لگے گی. تو بہت سے کو تو اس طرح تیمم کروایا گیا. میں بھائی غسل نہیں دیا، کم سے کم گیلا رومال لے کر چہرے پہ ہاتھ پہ تیمم تو کروا دے اللہ کے بندے. ایسا کیا گیا قبرستانوں میں. تو لا عدویٰ، یاد رکھیں کہ کوئی بھی بیماری A to Z، اپنا عقیدہ اپنے ذہن کو صاف کر لیں، کوئی بھی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی. آگے بڑھیے. فرمایا ولا طیارتا، اور بدفالی اور نحوست کوئی چیز نہیں. وہی بات جو اس لیے میں نے یہ حدیث پیش کی تھی. بدفالی اور نحوست، کسی کو منحوس سمجھنا، یہ کوئی اسلام میں چیز ہے ہی نہیں. بولے جا رہا تھا، بولے بلی نے راستہ کاٹ دیا. دھت تیری کی، بلی اتنی پاورفل ہو گئی کہ تو اتنا بڑا 6 فٹ کا انسان، ایک بلی نے تیرا راستہ کاٹ دیا، اب تیرا کام نہیں ہوگا. بولے اب گھر سے نکلا تو کوا کائیں کائیں کر رہا تھا، وہ تو تجھے بلا رہا تھا کچھ کھلا کے جا. بولے کائیں کائیں کر رہا تھا، تو بولے اب کام نہیں ہوگا. کوے میں اتنا پاور آ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر بولے الو، بولے الو اگر آواز نکالے کسی گھر پہ بیٹھ جائے تو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ شعر مشہور ہے نا، بربادی گلستہ کی خاطر ایک ہی الو کافی تھا. بربادی گلستہ کی خاطر ایک ہی الو کافی تھا، اب ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا. تو یہ
عقیدے کے خلاف بات ہے. الو بیٹھ گیا تو ہم الو ہو گئے. یعنی بولے اب وہ گھر برباد ہو جائے گا, نماز نہ پڑھو تو بربادی نہیں آئے گی, اللہ کے حکم کو توڑو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن الو بیٹھ گیا تو گئی بھینس پانی میں. اور پھر وہ ہر سال ابھی چھپنا بند ہو گیا ہے, وہ کاغذ چھپتا ہے سال میں ایک آدھ مرتبہ. مدینے سے شیخ احمد نے یہ وصیت نامہ بھیجا ہے, یہ ہے وہ ہے, اس سال یہ ہوگا یہ ہوگا. ارے وہ تو لکھا ہوا ہے پہلے سے, قرآن میں سب موجود ہے, حدیث میں سب موجود ہے. شیخ احمد کیا وصیت نامہ, وہ مرتے ہی نہیں ہو, ہر سال وصیت بھیجتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کتنی لمبی عمر ہے, بچپن سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں ان کو. وہ مرتے ہی نہیں ہے, وہ ہمیشہ وصیت نامہ بھیجتے ہی رہتے ہیں. وہ بولے جو چھپوائے گا بڑا نفع کمائے گا اس پرچے کو, اور جو نہیں چھپوائے گا اس کا جو ہے نقصان ہو جائے گا. ایک صاحب نے بولے نہیں چھپوایا, پھاڑ دیا تو اس کی بیوی رات کو مر گئی. اور ایک صاحب نے چھپوایا تو ان کو 2 لاکھ کا نفع ہو گیا. ہم نے تو ہزاروں پھاڑے ہیں اس کو, ہمارا تو کوئی کچھ نہیں اکھاڑ پایا. یعنی عقیدہ اس پر آ گیا, میرا رب کہاں چلا گیا, یہ اعمال کہاں چلے گئے. بھائی برکتیں اور کامیابیاں اور کاموں کا بننا یہ اعمال پر ہے, نماز روزہ زکوٰۃ اللہ کو راضی کرنے پر ہے. میرے رب کی طاقت ہے کہ وہ جب چاہے گا تب نفع پہنچے گا, وہ جب نہیں چاہے گا نفع نہیں پہنچ سکتا. وہ جب چاہے گا نقصان پہنچا کر رہے گا, وہ جب نہیں چاہے گا دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی مجھے. پھر عقیدہ خراب. ایسے ہی ایک بادشاہ تھا, وہ صبح میں جو ہے تفریح کے لیے ٹہلنے کے لیے نکلا. اب گھوڑے سے وہ پھسلا اور گر گیا, اس کا پاؤں ٹوٹ گیا. اب وزیر جو ہوتے ہیں وہ چاپلوس ہوتے ہی ہیں کہ لگتا ہے آج بادشاہ سلامت کا دن منحوس تھا, صبح صبح کسی منحوس چہرے پر نظر پڑ گئی اسی لیے یہ آفت آئی. اس لیے بادشاہ سلامت آپ سوچ کر بتائیں, صبح سب سے پہلے آپ نے کس کو دیکھا تھا کہ جس کی بنا پر یہ آفت اور یہ نحوست آئی ہے. تو بادشاہ نے غور کیا کہ ہاں صبح صبح میں نکلا تھا تو دریا کے کنارے ایک دھوبی کپڑا دھو رہا تھا, ایک دھوبی کپڑا دھو رہا تھا, اس پر نگاہ سب سے پہلے میری پڑی ہے. تو وزیر نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ اس کو. سپاہیوں کو بھیجا, بیچارے کو اٹھا کر لے آئے. آؤ دیکھا نہ آؤ, بولے لا کے سامنے ہمارے بٹھاؤ. اس کو بھی غریب کو کچھ پتہ ہی نہیں, لا کے بٹھا دیا. وہ ایک دم کانپ رہا, ڈر رہا. بولے ہوا کیا؟ کہ بولے تو اتنا منحوس ہے, اتنا خبیث ہے کہ آج بادشاہ سلامت کی حضور نامدار کرمدار اور فرماردار اور سب سے بڑے بردار کی نگاہ آپ پر پڑ گئی, تجھ پر پڑ گئی تو حضرت کا نقصان ہو گیا اور پیر ٹوٹ گیا, گر گئے, تو اتنا بڑا منحوس ہے. کہا کہ حضرت گستاخی معاف, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کہا لہذا تجھے سزا دی جائے گی, کل تجھے پھانسی دی جائے گی یا ابھی سر قلم کر دیا جائے گا, تو تیرا زندہ رہنا جائز نہیں. تو اتنا بڑا منحوس ہے, پتہ نہیں کتنے لوگ اور مارے گا. تو بیچارہ جب دیکھ رہا ہے کہ موت سامنے آ گئی تو اس کو ہمت ہوئی بولنے کی, اب کیا مر ہی رہا ہوں. تو کہا بادشاہ سلامت ایک گستاخی ایک بات عرض کرتا ہوں. کہا بول. کہا کہ حضور آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کا پاؤں ٹوٹ گیا, میں نے بھی صبح صبح آپ کا دیدار کیا تھا, میری تو جان جا رہی ہے. اب بتائیے زیادہ منحوس آپ ہیں یا میں ہوں کہ میں نے آپ کو دیکھا تو میری تو جان جا رہی ہے, اور آپ نے مجھے دیکھا تو صرف آپ کا پاؤں ٹوٹا ہے, تو زیادہ منحوس کون ہوا؟ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی. کہا کہ نہیں, یہ سب غلط بات ہے, اس کو چھوڑ دو. تو ایسے ہی حال ہے سب کا کہ بلی نے راستہ توڑ دیا اور یوں ہو گیا, اور 13 تیزی کے دن ہے, اس میں شادی نہیں ہوتی, اور محرم کا مہینہ, اس میں شادی نہیں ہوتی. امام الانبیاء نے شادی کی تھی, حسن حسین کے والد نے شادی کی تھی, حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح محرم کے مہینے میں ہوا تھا. تو اتنی نعوذ باللہ ناکامی ہوئی کہ حسن حسین پیدا ہوئے. کیا کہیں گے آپ؟ خیر, تو فرمایا کہ کوئی چیز منحوس نہیں, لا طیارتا, کسی کو منحوس سمجھنا جائز نہیں. فرمایا ولا ہاما, اور الو سے بدفعلی لینا یعنی منحوس سمجھنا الو کو, یہ بھی جائز نہیں. نیک فعلی تو اچھی چیز ہے, نیک فعلی لینا اچھی چیز ہے. کوئی کام آپ کو کرنا تھا, آپ سوچ رہے تھے کہ اس میں کامیابی ملے گی نہیں ملے گی, آپ نے رات کو اللہ سے دعا مانگی اور آپ لیٹے تھے کہ گھر کی بیل بجی. بولے کون؟ بولے بشیر بھائی. کون؟ بولے بشیر بھائی. بولے بشارت آ گئی, اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی, انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا. تو نیک فعلی لینا تو اچھی چیز ہے. کہ کون؟ بولے ناصر بھائی نصرت سے,
یعنی مددگار، بولے لگتا ہے اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی. تو اچھے ناموں سے یا اچھی چیز سے نیک پالی لینا تو اچھا ہے، اسلام میں یہ اچھا ہے، یہ منع نہیں ہے. لیکن منحوس سمجھنا یہ بالکل اسلامی تعلیم کے خلاف ہے. تو فرمایا ولا ہاما، الو کو برا سمجھنا یہ کوئی چیز نہیں. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے محدثین نے کہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں عقیدہ تھا کہ جب کوئی قاتل مقتول کو قتل کر دیتا اور مقتول مر جاتا، اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا، تو اس کی قبر سے ایک جانور، ایک پرندہ نکلتا تھا. وہ پرندہ نکل کر اس اسکونی اسکونی اسکونی، یعنی مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مطلب یہ کہ میں پیاسا ہوں، میرا قاتل گھوم رہا ہے، اس کو قتل کرو اور مجھے سکون پہنچاؤ. مطلب گویا کہ اس مرنے والی کی روح، یہ ان کا عقیدہ تھا، اسلامی عقیدہ نہیں. مقتول کی روح ایک پرندے کی شکل میں باہر آتی ہے قبر سے اور کہتی ہے مجھے یعنی سکون پہنچاؤ، مجھے پانی پلاؤ. یعنی میرا قاتل ابھی گھوم رہا ہے، تم نے اس کو مارا نہیں، قتل نہیں کیا، اس کا خون بہا کر قتل کر کے مجھے سکون پہنچاؤ. تو یہ تو پنرجنم اور آواگمن کا عقیدہ یہ ہے، جس طرح آج کل ہمارے ملک کے لوگوں کا ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے زمانے جاہلیت میں تھا. تو فرمایا یہ کوئی چیز نہیں، لا ہاما، اس طرح کچھ نہیں ہوتا. مرنے والے کی روح تھوڑی نکل کر آئے گی کہ وہ پرندے کی شکل میں آ گئی اور چلا رہی ہے. بھئی اچھا انسان ہے تو اس کی روح اعلیٰ علیین میں گئی، ساتویں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے اعلیٰ علیین، وہاں پہنچ گئی. اور اگر بندہ برا ہے اس کی روح جو سجین میں چلی گئی، زمین کے نیچے تحت الثری میں ایک جگہ ہے جہاں یعنی بے ایمانوں کی اور نافرمانوں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں چلی گئی. ان کو فرصت ہی نہیں ہے، وہ دنیا میں کیوں آئے گی؟ اس لیے کہتے ہیں روح بھٹکتی ہے. کہ بولے دادا کو دیکھا ان کی روح بھٹک رہی تھی. دادا نہیں تھے، کوئی دادا بن کر آیا تھا. بھائی جناتوں کو اور دوسری مخلوق کو اللہ نے یہ پاور دے رکھا ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں. تو بعض مرتبہ یہ مرحومین کی شکل میں آتے ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد انتقال کر گئے ان کی شکل میں آتے ہیں اور ہمیں ڈراتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ روح بھٹک رہی ہے. روح کیسے بھٹکے گی؟ وہاں جو نیک لوگ ہیں وہ جنت کے مزے لے رہے ہیں. قبر جو ہے کشادہ کر دی گئی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اتنی سی میموری میں ہزاروں لاکھوں ویڈیوز آ سکتے ہیں. تو 6x3 کی قبر نگاہ تک کشادہ نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. تو اللہ نے جنت کی کھڑکی وہاں سے کھول دی ہے. تو وہ نیک لوگوں کی روح اس جنت کی خوشبوؤں، وہاں کی اچھی ہواؤں سے مزے لے رہی ہے. وہ دنیا میں کیوں آئے گی؟ سڑی ہوئی دنیا میں اور فتنے والی دنیا میں کیوں آئے گی؟ وہ روح بھٹکتی ہے. اور جو برے لوگ ہیں تو وہاں جہنم کا گھڑا بنی ہوئی ہے قبر، وہاں پٹائی ہو رہی ہے، عذاب دیا جا رہا ہے، فرصت ہی نہیں ہے، کیسے آئے گی دنیا میں؟ تو جو کبھی اس طرح کسی کو نظر آ جاوے تو یہ شیطان اور جنات ہوتے ہیں جو کسی بھی مرحوم یا کسی بھی شکل میں آ کر وہ پریشان کرتے ہیں. خیر، تو فرمایا کہ ولا ہاما، اس طرح الو یا کوئی پرندہ اس طرح قبر میں سے نکلتا نہیں، دوبارہ روح تھوڑی بھٹکے گی. یہ سب عقیدے غلط ہیں. ولا سفرا، اور سفر کو بھی منحوس مت سمجھو. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں، جو وقت اور جو دن، جو لمحہ نیکیوں میں گزر گیا، اعمال کے ساتھ گزر گیا، وہ وقت اچھا ہے، وہ دن اچھا ہے، وہ گھڑی اچھی ہے، وہ مہینہ اچھا ہے، وہ کامیاب ہے. اور جو وقت ہمارا گناہوں میں، جو دن ہمارا اللہ کے نافرمانیوں میں گزر گیا، وہ برا ہو سکتا ہے. لیکن دن برا نہیں، بلکہ اس برے عمل کی بنا پر جس دن ہم نے اللہ کو ناراض کیا، جس دن ہم نے نافرمانی والے کام کیے، گناہ کیے، تو جو دن ہمارا اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں گزرا ہے، وہ تو برا ہو سکتا ہے. لیکن کوئی دن فی نفسہ ہی اپنی ذات کے اعتبار سے برا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. دنوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، دنوں کو بھی، وہ اوقات کو بھی اللہ نے بنایا ہے. لہذا پھر میں وہ روایت دہرا رہا ہوں، فرماتے ہیں اللہ لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر. زمانے کو گالی مت دو، وقتوں کو گالی مت دو، وقتوں کو برا مت کہو، اس لیے کہ میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی وقت کو پیدا کرنے والا ہوں. تم وقت کو، زمانے کو برا بھلا کہو گے تو گویا تم نے مجھے گالی دی. کوئی کمپنی کے موبائل کو غلط کہے گا، اس نے کمپنی کی برائی کی.
اس کمپنی کا موبائل کہا کہ اچھا نہیں آتا تو گویا اس کمپنی کو اس نے برا بھلا کہا. اس کمپنی کا وہ موبائل تھا تو اللہ پیدا کرنے والے زمانے اور اوقات کو ان کو ہم برا بھلا کہیں گے اور منحوس سمجھیں گے تو گویا ہم نے نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی کی. اس لیے یہ عقیدے اپنے ذہنوں سے نکالنے چاہیے, یہ عقیدے اپنے ذہنوں سے بالکل صاف اور پاک کرنا چاہیے کہ کوئی بھی دن جو ہے اللہ کے یہاں سارے ایام برابر ہیں. کچھ دنوں کو فضیلت ہے وہ الگ مسئلہ ہے, کچھ دن افضل ہیں, جمعہ کا دن افضل ہے اور عیدین کے دن افضل ہیں, ایام تشریق افضل ہیں, یوم النحر کا جو دن ہے یعنی 9 تاریخ کا بقرہ عید سے پہلے کا وہ افضل ہے, رمضان کے ایام افضل ہیں. تو بہت سارے دن افضل تو ہیں لیکن اللہ کے ہاں نیک ہونے میں برابر سب برابر ہیں. سب کے اندر انسان جب چاہے نیک عمل کر سکتا ہے, اللہ کو راضی کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے, سمجھے. ہاں کہتے ہیں کہ بہترین بندہ کون؟ فرمایا کل بنی آدم الخطاؤون وخیر الخطائین التوابون, کہ تم سب کے سب اے انسانوں تم سب کے سب گنہگار ہو. سمجھے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یعنی کسی کو کلین چٹ نہیں دی, کسی کو دودھ کا دھلا ہوا آپ نے قرار نہیں دیا. فرمایا کلکم بنی آدم خطاؤون, تم سارے کے سارے آدم کے اولاد گنہگار ہو. لہذا کوئی سمجھے کہ نہیں میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں, میں تو بڑا نیک ہوں, میں تو تہجد گزار ہوں, میرے سے گناہ نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب کہ تجھے اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہیں ہے. فرما رہے کہ تم سارے کے سارے خطا کار ہو. اب ان میں بہتر کون؟ فرمایا خیر الخطائین التوابون, بہترین گنہگار کون ہے؟ جو خوب توبہ کرنے والا ہے, بار بار توبہ کرنے والا ہے. تو اب جس کو اللہ کے رسول بہتر کہے وہی بہتر ہوگا نا. تو کہا کہ خطا کاروں میں بہتر کون, سب سے اچھا کون؟ جو بار بار توبہ کرنے والا ہے, خوب توبہ کرنے والا ہے. پتہ چلا کہ گناہ ہوتے رہیں گے, ایک مرتبہ گناہ ہوا لیکن بندہ توبہ کر لے, کیونکہ بہتر وہی ہے جو گناہ پر باقی نہ رہے. گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لے, پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لے. یہ اللہ کو پسند ہے بندہ, یہ اللہ کے نزدیک خیر والا ہے, اچھائی والا ہے. تو ہمیں اچھا بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ تو فرمایا کہ سارے بندے گنہگار ہیں اور ان گنہگاروں میں بہتر کون؟ جو بار بار توبہ کرنے والا ہے. صرف توبہ کرنے والا نہیں کہا, خوب اور بار بار توبہ کرنے والا ہے. یعنی جب جب بھی گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے, پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے. بلکہ فارسی کا لفظ ہے 100 بار توبہ شکستی بازا, اگر 100 مرتبہ بھی تیری توبہ ٹوٹ گئی پھر بھی آ جا, میرا در اب بھی کھلا ہوا ہے. سمجھے, دنیا میں تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بندہ غلطی کرے, اس سے زیادہ معافی کا اس کو موقع نہیں ملتا. کوئی بھی دکان ہو, کوئی بھی کمپنی ہو, کوئی گھر والے ہوں, 1 مرتبہ نافرمانی ہوئی, 1 مرتبہ آدمی لیٹ ہوا یا نقصان کیا, معاف ہو گیا, 2 بار معاف کر دیا, 3 بار, اس سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. کمپنی سے نکال دیا جائے گا, لیٹ آنے پر بار بار اس کی جاب چلی جائے گی, گھر سے نکال دیا جائے گا. لیکن اللہ کا در دیکھیے کتنا, اللہ کتنے رحیم ہے, کتنے کریم ہے کہ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ توبہ ٹوٹ گئی کہتے پھر آ جا, میری رحمت تجھے اپنے سائے میں لینے کے لیے تیار ہے. اللہ رب العزت ہمیں خیر والے بندوں میں شامل فرمائے, خوب توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.